السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ آج ہم نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال قربانیوں کی یاد منا رہے ہیں، اور بہت بہتر موقع ہے یہ جاننے کا، یہ سمجھنے کا کہ جو فلسفہ شہادت ہے امام حسین علیہ السلام کا اور جو ان کی قربانیاں ہیں وہ یقینی طور پر ایک نظام کو بدلنے کے لیے تھیں۔ ایک نظام، ایسا نظام آ گیا تھا جو قابل قبول نہیں تھا۔ گھر سے نکلے، اپنی مظلومیت سے، اپنی شہادت سے، اپنی قربانیوں سے دنیا کو یہ بتایا کہ نظام کو کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے تلواریں ہوں، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے فوج ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے طاقت ہو۔ عزم، ہمت، حوصلہ، ایمان، یقین محکم، یہ تمام چیزیں مل کر نظام بدل سکتی ہیں۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں پاکستان میں، یہ وہ وقت ہے جب ریاست مدینہ کی تشکیل ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے، اور اسی نعرے کے ساتھ وہ ووٹ لے کر اقتدار میں بھی آئے ہیں۔ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ بیانات ایسے ہیں جو حکومت ہو یا اپوزیشن، ان میں بڑی سملرٹی ہے، یعنی ایک ہی نعرہ، ایک ہی بیان، ایک ہی قول، جو حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ مریم نواز شریف صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تھا جب نواز شریف صاحب کا کیس چل رہا تھا اور وہ ان کے ساتھ جا رہی تھیں عدالت میں، اور عمران خان صاحب نے بھی اپنی تقریر میں بار بار یہ قول دہرایا ہے۔ حضرت علی نے کہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو پھر آتا ہوں ایرسٹوٹل پہ، اس نے کہا صرف دو طبقے ظالم کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، ایک جو بزدل ہے اور دوسرا جو خود غرض ہے۔ تو حکومت ہو یا اپوزیشن، دونوں ہی ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، سمت کیا ہے ہماری، بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد بھٹی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ جناب اویس توحید صاحب، سینئر تجزیہ کار، صحافی، اینالسٹ، بہت بہت شکریہ اویس توحید صاحب آپ کا بھی۔ اور محمل سرفراز صاحبہ، سینئر تجزیہ کار، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ محمل، آپ سے شروع کرتا ہوں۔ ہم اس وقت نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی مذہب ایک امپورٹنٹ فیکٹر رہا ہے ہمیشہ۔ اس دور میں بھی مذہب بہت امپورٹنٹ ہے۔ ریاست مدینہ کی بات، مختلف حوالے دیے جاتے ہیں مذہبی۔ اس دور میں اگر ہم دیکھیں کہ قربانی کون دے رہا ہے، کون سفر کر رہا ہے، کون قوم کو قوم کا نجات دہندہ بنا ہوا ہے، دونوں طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ ہم نجات دہندہ ہیں۔ دیکھیے، دعوے اس طرح کے جو ہیں کہ ہم نجات دہندہ، یہ تو عوام ہی طے کرے گی، اور اصل بات تو یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ جس طریقے سے پس رہی ہے اور جو مشکلات کا سامنا عوام کو ہے، تو میرے خیال میں اس میں تو ابھی فی الحال تو مجھے ایک بے بسی، ایک ہیلپ لیسنس اور ایک لاچاری نظر آتی ہے عوام کی طرف سے۔ جس دن لوگ کھڑے ہو گئے، حضور، اصل تو وہ دن ہوگا کہ وہ جب ایک نظام کے خلاف یا اس طریقے سے جس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی چیز نہ مل رہی ہو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے جب عوام اپنی آواز اٹھاتی ہے۔ لیکن ایک چیز جو پاکستان کے اندر، جس میں چلو یہ ضرور کہوں گی کہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ جو ہر 5 سال بعد اب الیکشن ہونے کی ایک ٹریڈیشن ہے، وہ ووٹ آف دا بیلٹ، یعنی کہ اس کے تھرو جو ہے عوام شاید اپنی آواز بھی اٹھاتی ہے۔ اگر ان کو کوئی نہیں پسند ہوگا تو وہ اس کے خلاف ووٹ کر دیں گے یا دے ول ووٹ دیم آؤٹ۔ تو ایک وہ بھی چیز ہوتی ہے۔ جمہوریت کے اندر تو غالباً عوام کی آواز جو ہے، کیونکہ وہ ایکچولی ووٹ کے تھرو ہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں مشکلات کتنی۔ آپ تو خود کراچی شہر کے اندر اس وقت بیٹھے ہوئے، کراچی کے اندر کے جو مناظر ہمیں نظر آتے ہیں، جو ہمیں ٹی وی سکرینز پر اور جو ہمیں ویسے سوشل میڈیا پر بھی نظر آ رہے ہیں، تو میں تو آئی کین اونلی ایمپتھائز ود یو، اور میں آپ لوگوں کو یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کی بڑی ہمت ہے کہ اتنی مشکل کے اندر بھی آپ لوگ بیٹھے کام کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمت آپ کو آج اس لیے نظر آ رہی ہے کہ طوفانی بارشیں ہوئی ہیں، ورنہ آپ یقین کریں کہ یہ صورتحال یہاں پر کم از کم بھی 15-16 سال سے تو موجود ہے، جس میں شدت والی صورتحال ہے۔ اس سے پہلے جو ہوتا رہا سو ہوتا رہا، تو یہی نظام بدلنا ہے بھٹی صاحب، یہی تبدیلی چاہیے، یہی عوام کی خدمت چاہیے۔ پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ اب نہ ہو، کرپشن نہ ہو، لوگوں کو نہ لوٹا جائے، انہیں دھوکہ نہ دیا جائے، تو ہم صحیح راستے پر چل پڑیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا خوبصورت دن ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرت حسین علیہ السلام کو سلام, ان کی قربانیوں کو سلام. حضرت عباس علیہ السلام سے علی اصغر علیہ السلام تک سب کو سلام. پاک اور مقدس قیدیوں کی برداشت اور صبر کو سلام. حضرت زینب علیہ السلام اور یزید کے دربار میں حضرت زینب علیہ السلام کے جو جرت مندانہ بہادری بھرا جو خطاب تھا اس کو سلام. اور جو انہوں نے وہاں جو پیاس کاٹی, جو بھوک کاٹی, جو آخری خطبات ہیں امام حسین علیہ السلام کے, کیا خطبات ہیں, کیا کہاں سے چلے, کدھر, مکہ مدینہ, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کندھے پر امام حسن علیہ السلام, دوسرے کندھے پر امام حسین علیہ السلام, اور کیا وہ اہل بیت ہے, کیا ان کا مقام ہے, کیا ان کا مرتبہ ہے, کیا ہم جیسے گناہ گاروں کی یہ زبان ہے کہ جس پر نام لینا بھی مجھے شرم آ رہی ہے. اور میں اس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کوئی میں غلط کام کر رہا ہوں. یعنی میں اتنا گناہ گار ہوں, اتنا برا ہوں, اور وہ اتنے بڑے ہیں اور اتنے پاک ہیں, اتنے صاف ہیں, اور اتنی بڑی قربانی ہے کہ سلام ہے اس گناہ گار کی طرف سے ان کو. اور بات بیسیکلی یہ ہے کہ ریاست مدینہ, کمال کی کیا ریاست مدینہ تھی. حسن نثار صاحب ایک فقرہ کہتے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہوتے ہیں ریاست مدینہ کیا تھی. ریاست مدینہ میں کوئی تیل نکل آیا تھا, کوئی سونا, اود کے پہاڑ سونے کے بن گئے تھے, کوئی ان کو قرضے مل گئے تھے باہر سے, کوئی ان کو خزانے مل گئے تھے. نہیں, قول سے زیادہ عمل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں ایک ایسا ایک شجر کھڑا کر دیا, ایسا ایک پہاڑوں جیسا انسان کھڑا کر دیا کہ جس نے کیسر و کسرا ایران سب ملیا میٹ کر دیے. صحیح. کبھی بھی میں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مدینہ میں 10 سالوں میں کبھی 3 دن مسلسل چولہا نہیں جلا, کبھی 3 دن پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. جب وہ اٹھا کرتے تھے اپنے وہ چھوٹے سے کمرے میں تو ان کے جسم پر وہ بجری اور وہ جو اس کے نشان ہوتے تھے یہ پتھروں کے, اور تلواریں لٹکی ہوتی تھیں خواہ گھر میں کچھ ہو نہ ہو. اور وہ کیا انہوں نے, تو یہ انہوں نے انسان سازی کی, کردار سازی کی, اور ان کو آگے کیا. اللہ کرے یہ ہم اس کا کوئی 5% بھی کر لیں, لیکن ہم جھوٹے لوگ ہیں مسعود رضا صاحب, ہم منافق لوگ ہیں. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روز سنتیں توڑتے ہیں. ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت بڑے خطابات, بھاشن, تقریریں کرتے ہیں مگر ہم ہمیشہ یزید کے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہم شام کو ان کی مجلس سجاتے ہیں, سارا دن یزیدی کام کرتے ہیں. ہم بھٹک گئے ہیں رستے سے. یہ اور دوسری بات ہے, یہ نظام بدبودار ہو گیا ہے, یہ فرسودہ ہو گیا ہے, یہ نکارہ ہو گیا ہے. اس میں نواز شریف ہو, آصف علی زرداری ہو, عمران خان ہو, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے نام پہ ہم نے آمریت بھگتی, ہم نے صدارتی نظام بھگتا, ہم نے پارلیمنٹ نظام بھگت رہے ہیں. یہ ہمارے لیے نہیں ہے. آج بھی دیکھ لیں, یہ بانج زمین ہے, بانج جانور ہے, یہ بانج نظام ہے. 2% کو انڈے بچے دیتا ہے, باقی سارے 98% کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے, کوئی ہسپتال کے باہر احاطے میں بچے پیدا کر رہا ہے, کوئی ماں کی گود میں کتا ویکسین کو ترس رہا ہے, کوئی سڑک پر مرا پڑا ہے, کوئی جیلوں میں سڑ رہا ہے, کوئی دم گھٹ وین میں آ رہا ہے. انسان یہاں کوئی نہیں. یہ جمہوریت آڈٹ لیس ہے, پرفارمنس لیس ہے, جمہور لیس ہے. یہ جمہوریت یہ کھا گئے ہماری نسلوں کو. یہ انہوں نے اپنے لیے نظام بنایا تھا. ہم میڈیاکر لوگوں کے اوپر قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ہے نظام اس کے لیے. ان کے پاس جتنی ہند سندھ میں جائیدادیں ہیں بڑوں کے پاس, یہ کیوں نہیں وہاں رہتے؟ اس لیے نہیں رہتے کہ ہم جیسے چمپو چمار انہیں نہیں ملتے. میاں صاحب قدم بڑھاؤ, دیکھو کون آیا, شیر آیا, دیکھو کون آیا, شیر کا شکاری آیا, دیکھو کون آیا, بھٹو زندہ ہے, عوام مر گئی ہے, بھٹو زندہ ہے. یہ ہمارے لیے نظام نہیں ہے. سارے سٹیک ہولڈر خدا کے لیے بیٹھیں, سب بیٹھیں سٹیک ہولڈر, اور کریں کہ اس کے لیے جس میں یہ ہمارا, یہ کس منہ سے جائیں گے اگلے جان.
فرات کے کنارے کتا، ریاست مدینہ کا خلیفہ کہتا ہے فرات کے کنارے کتا بھوکا مرے اس کا مجھ پہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کاش عمر ایک تنکا ہوتا، گھاس کا پتا ہوتا، درخت کا، اس سے کوئی حساب نہ ہوتا. حضرت عثمان قبر پہ جاتے تھے، رویا کرتے تھے، داڑھی تار ہو جاتی تھی. حضرت علی رات کو اپنی داڑھی مبارک پکڑ کے تو رویا کرتے تھے کہ اے دنیا تو مجھ پہ حملہ آور ہو گئی، اے دنیا تو مجھ پر حملہ آور ہو گئی. اور حضرت ساری عمر وہ جنگوں میں اور میدان میں رہے. ہم کدھر چلے گئے ہیں؟ ہاں کون ہے ہمارا ریاست مدینہ والا؟ اس نظام میں 600 سال آج لکھ لیں، میری بات لکھ لیں، 600 سال دے دیں کسی ایماندار آدمی کو، یہ نظام، یہ آئین، یہ قانون، یہ پارلیمنٹ 0/0 0/0 0/0 اس میں مجھ تک نہ ٹیکا پہنچنا ہے، کچھ بھی نہیں پہنچنا، کچھ بھی نہیں پہنچنا. بلیو می مسعود رضا، آخری دو جملے نہیں پلیز، مجھے یہ آئین مجھے نہیں چاہیے، یہ آئین مجھے نہیں چاہیے، یہ جمہوریت مجھے یہ نہیں چاہیے، قانون مجھے یہ نہیں چاہیے، پارلیمنٹ مجھے یہ ایوان صدر گورنر ہاؤس کچھ نہیں چاہیے. مجھے روٹی چاہیے، میرے بچوں کا مستقبل چاہیے، مجھے لا اینڈ آرڈر چاہیے، جان مال کی حفاظت چاہیے، مجھے چھتروں سے بچاؤ خدا کے لیے. یہ مجھے بھی آدھی سہولتیں دے دو جو میاں محمد نواز شریف کو ہیں، مجھے بھی آدھی وہ ایسائشن جو دو بلاول بھٹو کے پاس ہیں، مجھے وہ آدھے بندے دے جو مریم نواز کے پیچھے ہیں، مجھے وہ آدھے نعرے وعدے دعوے خواب دکھا دو، حقیقت کر دو جو عمران خان نے دکھائے ہیں. میرے لیے کچھ نہیں ہے اس نظام میں. یہ وہ تلسی داس کہتا ہے تلسی ایسی پریت نہیں ہو جیسی لمبی کھجور، دھوپ لگے تو چھاؤں نہیں، بھوک لگے پھل دور. یہ میرے لیے چھاؤں بھی نہیں ہے، میرے لیے پھل بھی نہیں ہے. میں آپ کسی دن منہ پہ ڈھاٹا باندھ کے نکل جائیں کسی سرکاری اسپتال میں، نکل جائیں کسی سرکاری ادارے میں، نکل جائیں پاسپورٹ بنوانے، نکل جائیں شناختی کارڈ بنوانے، نکل جائیں کسی تھانے، لگ پتہ جائے گا کہ کیڑی جمہوریت. اور 90% کا اس جمہوریت پنڈوں میں کوئی پتہ نہیں، اوپر مشرف بیٹھا ہے، عمران خان بیٹھا ہے. ایک ہی بات کرتے ہیں، گھیو کیوں مہنگا ہو گیا ہے، چینی کیوں مہنگی ہو گئی ہے، دالیں کیوں مہنگی ہو گئی ہیں، یہ جرائم کیوں بڑھ گئے ہیں، یہ سڑکیں کیوں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ سکول میرے بچوں کو کیوں نہیں داخلے دیتے. چھوڑ دو یہ گلیمرائز کرنا جمہوریت امریت. اللہ کے نام پہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں آج اس بڑے دن کو، بچا لو اس قوم کو، یا زہر دے دو پوری قوم کو کہیں باہر سے لا کر، یا بچا لو. یعنی فیصلہ عوام کو ہی کرنا ہوگا کہ اس کو کیا چاہیے. جیسا محمل نے کہا عوام کو خود ہی اویس طاہر صاحب، آپ بھی کیا اس بات سے اتفاق کریں گے کہ حکمران اس سسٹم کو چلانے والے اس سسٹم کے ساتھ معاملات نہیں چل سکتے، یہ سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے، یا نہیں یہ سسٹم میں جان ہے، اسی سسٹم کے ذریعے ہمیں اپنے مسائل کا حل ملے گا؟ نہیں، میں مسعود رضا صاحب، ظاہری بات ہے کہ نظام کے اندر خامیاں ہیں اور جمہوری نظام کے اندر بہت خامیاں ہیں، پارلیمانی نظام میں بہت خامیاں ہیں، لیکن یہ ناقص سسٹم جو ہے اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے. میں نہیں سمجھتا، دیکھیں 1947 سے لے کر اب تک بہت ایک بڑا سفر طے کیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے تھے جذباتی انداز میں، اور وہ بہت سارے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی یہ بات بہت کھلتی ہے کہ جو سماج اور معاشرے کے اندر جو ترقی ہونی چاہیے تھی، ترویج ہونی چاہیے تھی، وہ اس طرح نہیں ہوئی. جس طرح خواب دیکھے تھے علامہ اقبال نے، جس طرح خواب دیکھے تھے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے، یہ بگاڑ تو کریشن آف پاکستان کے بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا. اچھا، میں بننا اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا. چاہ رہا ہوں کہ ہم موجودہ تناظر میں اگر کریں، کیونکہ اس وقت تبدیلی کی بات ہے نا، اس وقت مذہب بھی غالب ہے، مذہب کی اصطلاحات بھی غالب ہیں، بات ہوتی ہے مذہبی پیرائی کے اندر ریاست مدینہ اور یہ تمام چیزیں. تو اس وقت کیا ہم واقعی اس طرف جا رہے ہیں جس طرح جو ہمیں خواب دکھائے گئے، جو باتیں کی گئیں، جو وعدے کیے گئے؟ نہیں مسعود، دیکھیے ظاہری بات ہے کہ جو بھٹی صاحب نے کہا کہ اس نظام کو، اس آئین کو میں نہیں مانتا، اس قانون کو نہیں مانتا، ظاہری بات انہوں نے ایک پیرائے میں وہ بات کی ہے. میں اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ اس آئین اور اس قانون کے تحت یہ ریاست ہے، اور ریاست اور عوام کے درمیان ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور وہ سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ بارہا ڈیمیج ہوا ہے، بارہا اس کے اندر پیوند لگے ہیں، اور وہ اعتماد کا جو فقدان ہے وہی ہمیں کھاتا ہے اور وہی ہمیں کھلتا ہے. دیکھیں جمہوری نظام جو ہے وہ ہم نے کیا ایکسیپٹ کیا ہے، ہم کہاں ہم نے اس بات کو
اپنایا ہے وہ اپنایا ہے ہم نے الیکٹرل ڈیموکریسی کو، یعنی کہ پارلیمانی جو جمہوریت ہے اس کو تو اپنا لیا، لیکن جمہوری کلچر کو اپنانا تھا وہ ہم نے نہیں اپنایا، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں، نہ نون لیگ میں، نہ پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ یہ جو شخصی جو قیادت ہے، یہ شخصی جو فرد کے ایک گرد گھومتی ہے سیاست، یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ڈیموکریٹک کلچر ہم نے نہیں اپنایا۔ کسی بھی ادارے میں دیکھ لیجئے تو اسی وجہ سے اشرافیہ اور عوام کے اندر، یا عوام اور خواص کے اندر اتنی بڑی خلیج ہے، جس کا ذکر بھٹی صاحب بھی کر رہے تھے اور آپ نے بھی بات کی۔ اسی وجہ سے چاہے یہ نظام ہو اس وقت جس وقت ہم رہ رہے ہیں، اس کے اندر بھی اشرافیہ اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے، یعنی کہ نہ وہ اسکول سے ان کا لینا دینا ہے، نہ ہیلتھ سے ان کا لینا دینا ہے، نہ وہ سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں، نہ سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں، نہ وہ ان کے پاس ہر قسم کی آسائشیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام اور خواص کے اندر جو گیپ ہے وہی ہمارے نظام کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ اور دوسرا، جمہوری جو ہم نے پارلیمانی جمہوریت، جو اس کا محمل بھی ذکر کر رہی تھی کہ ہر 5 سال کے بعد ایک ٹرانزیشن ہو جاتا ہے، لیکن مسائل جو کہ تو ہیں، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، وہ مسائل جو بنیادی مسائل ہیں وہ کیوں نہیں حل ہو رہے؟ اس وجہ سے نہیں حل ہو رہے کہ ہم نے اداروں کو پنپنے نہیں دے رہے۔ اب ایک طرف جمہوریت کی تو ضرور بات ہوئی کہ جمہوریت ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، مگر کیا ہم نے اس انسانیت کو بھی ایکسیپٹ کیا جس کی ہم توقع رکھتے ہیں؟ کراچی میں اتنی اموات ہو گئی، ابھی تک اندازہ نہیں ہوا، ابھی تک پورے فگر سامنے نہیں آئے، کوئی 80 کے قریب لوگ اب تک پتہ چلا ہے کہ ان کی جانیں جا چکی ہیں، لوگوں کا گھر کے گھر ٹوٹ گئے، مسمار ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ فردوس شمیم نقوی صاحب کو تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم کو کراچی والے ان کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اپنے ہی الیکٹڈ لوگوں سے ان کی صحیح سے بات بھی نہیں ہو سکی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ تو گیپ اور بڑھا رہی ہے، ہم تو ایک بدلے ہوئے پاکستان کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بریک مجھے لینا پڑے گا، کہ یہ رویے کیسے تبدیل ہوں گے، اور یہ رویے اگر تبدیل نہیں ہوں گے تو پھر پاکستان میں تبدیلی کہاں ہے، کیا ہے تبدیلی؟ ایک بریک کے بعد پوچھتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے جیسے بات ہو رہی تھی کہ اشرافیہ اور عوام کے درمیان جو گیپ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، جمہوریت پہ بات ہوئی، نظام پر بات ہوئی۔ محمل، کراچی کی آپ نے ذکر کیا تھا اور پھر کراچی پہ تک بات آئی تھی۔ کراچی میں جو تباہی آئی ہے، 80 سے زائد افراد کی ہلاکت کی اب تک تصدیق ہوئی ہے، ابھی تک اندازے لگائے جا رہے ہیں، ابھی تک تلاش کیا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں نقصان ہے، اور نقصان بہت زیادہ ہے۔ اس پر وزیر اعظم پاکستان کا ایک سمپل ٹویٹ آیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس بدلے ہوئے پاکستان میں، اس نئے پاکستان میں اس کی توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے مسعود، اس کا تو بھٹی صاحب کو ویسے زیادہ پتہ ہے کہ کوئی شاید پیکج بھی، ریلیف پیکج بھی شاید فیڈرل گورنمنٹ اس کے لیے اناؤنس کرنے لگی ہے، لیکن بات خالی ریلیف پیکیجز کی نہیں ہوتی ہے۔ اصل چیز جو ہوتی ہے، دیکھیے ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے، کلائمیٹ چینج جو ایک ریالٹی ہے اس کی وجہ سے، اور وہ پوری دنیا کے اندر ایک ریالٹی ہے، وہ خالی پاکستان کے اندر محدود نہیں ہے۔ لیکن کیا کوئی ایمرجنسی ریلیف سروسز نہیں ہونی چاہیے؟ اصل میں تو جو حکومتوں کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے کئی چیزیں ایسی انپریسیڈنٹڈ ہوتی ہیں کہ جس پہ شاید آپ پوری چیز پہ قابو نہ پا سکے، لیکن کچھ تو آپ کر سکتے، کچھ ایک سسٹم ان پلیس تو ہوتا ہے نا، کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہوتی ہے، کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ سب کا سب حکومت نہیں کرنا ہوتا ہے، جو حکومت وقت ہوتی ہے۔ تو اس وقت سندھ کے اندر، کراچی کے لیے تو میں کہوں گی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ تو بعد میں اس کے اندر آتی ہے نا، تو 12 سال سے جو ایک حکومت ہے، یہ والی چیزیں تو ان کی رسپانسبلٹی تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لوکل باڈیز کو ابھی تک امپاور نہیں کیا گیا، اور وہ کہیں بھی نہیں کیا گیا پورے ملک کے اندر۔ یہ ایک بہت انفارچونیٹ بات ہے، کیونکہ جو اصل ڈیولوشن آف پاور ہوتی ہے ایک جمہوریت کے اندر، وہ ہوتی ہی بلدیاتی نظام کے ساتھ ہے، اور بلدیاتی نظام بھی پورے کا پورا امپاورڈ، کیونکہ جو شہری مسائل ہوتے ہیں یا جو ادھر کے جو مسائل ہوتے ہیں، وہ بغیر لوکل گورنمنٹ کے وہ ریزالو ہو ہی نہیں سکتے۔ مطلب کہ ایک صوبائی حکومت یا ایون ایک وفاقی حکومت بھی نالے اور یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ ان کا وہ کام نہیں کرتے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹوٹیاں اور نالے اور یہ سب جو چیزیں چھوٹی
چھوٹے مسائل ٹھیک کرنے. تو جب تک آپ اپنا لوکل باڈی سسٹم پورے ملک کے اندر آپ صحیح نہیں کریں گے, آپ امپاور نہیں کریں گے ان کو, تو تب تک میرے خیال میں جمہوریت بھی صحیح معنوں میں نہیں آئے گی. جہاں تک اویس نے اور بھٹی صاحب نے بھی بات کی ایک جو ایکویلٹی کی بات کی, انہوں نے کہا کہ نہیں رچ اور پور گیپ کی انہوں نے بیسکلی بات کی ہے. تو دیکھیے ایک تو خیر ویسے ہی سرمایہ داری نظام میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز بہت واضح طور پر سامنے آتی ہے ایک کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر. دوسری چیز یہ کہ یہ ایکویلٹی جو ہے یہ اس کو لانے میں بہت بہت مشکل اور بہت ٹائم لگے گا, اور یہ کرنا چاہیے, ہمیں اسی طرف جانا چاہیے کہ یہی نہ ہو کہ خالی امیر امیر سے امیر تر ہوتا جائے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے. اس سے جو ہے بہت بڑا ایک کانفلکٹ بھی سماجی طور پہ پیدا ہوتا ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے اس ملک کے اندر, خاص طور پہ جمہوری اقتدار میں تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. نہیں, میرے سوال کرنے کا آپ سے مقصد یہ تھا کہ احساس بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا, کہ اگر ریاست مدینہ کا خلیفہ وقت یہ کہتا ہے کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھوک سے مر جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں, اور وہ اس کی ذمہ داری کو اون کرتا ہے. بالکل, دیکھیے وہ ضرور ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ظاہر بات ہے کراچی نے, یہ بھٹی صاحب نے ایکچولی کل بات بھی کی تھی ایک اور پروگرام کے اندر بھی, انہوں نے کہا کہ کراچی کے اندر کراچی والوں نے تو بڑی عزت دی ہے پی ٹی آئی کو, اور انہوں نے بڑے ان کے لوگ مطلب صدر بھی وہ ہیں, گورنر بھی پی ٹی آئی کے ہیں, وزراء بھی ہیں کراچی سے الیکٹ ہو کر پی ٹی آئی کے کافی بڑے اہم ترین, تو ان کا بھی بالکل فرض ہے. لیکن میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ مسعود سب کو مل کر ہی اس کے اوپر سارے اسٹیک ہولڈر, کراچی تو ایک اسٹیک ہولڈر کا تو وہ ٹھیک کر بھی نہیں سکتا ایک اسٹیک ہولڈر, جب تک سارے اسٹیک ہولڈر مل کر بیٹھ کر اصل میں سوچیں گے کہ اب ہم نے اس پہ سیاست نہیں کرنی, ہم نے کام کرنا, ہم نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے, تب تک ورنہ کچھ نہیں ہوگا. اگر صرف باتیں کرنی ہے تو پھر باتیں آپ سب سے کرا لیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب, جب ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ خود احتسابی ایک جناب حر بھی تھے جو عاشور سے پہلے یزید کا لشکر چھوڑ کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے. تو یہ بھی تو ایک عمل ہے, جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ ماضی میں غلط کیا اور وہ اب اچھا کرنا چاہتے ہیں, تو انہیں مکافات عمل سے گزرنا چاہیے اور اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے, آنا چاہیے, ملک میں آنا چاہیے, عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے. ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ جناب حور علیہ السلام کو سلام, جو ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ اہل بیت میں آخری لمحے پہ ایسے خوش نصیب تو پتہ نہیں, میں کاش میری زندگی میں بھی ایسا کوئی لمحہ آئے اور یہ نیا پار لگ جائے. وہ تو خیر بہت بڑے لوگ ہیں, ان کی کیا بات کرنی. لیکن میں قابل احترام محمل سرفراز صاحبہ اور قابل احترام اویس توحید صاحب, مجھے پتہ ہے دونوں کے جذبات, احساسات, ان کی ڈیموکریسی پر یقین یا ان کا سارا. میں صرف رونا کیا رو رہا ہوں, یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے جو قائد اعظم کا پاکستان تھا؟ نہیں ہے. یہ علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا پاکستان, یہ وہ ہے؟ نہیں ہے. یہ جمہور کی ضرورتوں خواہشوں کو پورا کرتا پاکستان ہے؟ نہیں ہے. یہ ریاست ہوگی ماں جیسی ہے؟ نہیں ہے. یہ آمر تو بہت برے ہیں, آمروں نے تو چھوڑ دینا ایک سائیڈ پہ, وہ تو شب خون مارا چھوڑ دیں. جو جمہوریت پسند آمروں سے بدتر ہیں وہ قبول ہیں ہونے چاہیے؟ نہیں ہونے چاہیے. کیا بلاول بھٹو صاحب جمہوری طریقے سے چیئرمین یا شریک چیئرمین بنے ہیں؟ نہیں. کیا مریم نواز صاحبہ جمہوری سٹرگل سے آئی ہیں, چیئرمین بنی ہیں؟ نہیں. میں کیوں نہیں بنتا مسلم لیگ نون کا نائب صدر, اور یا مجھے کیوں نہیں چانس ملتا؟ میرے سے مراد وہ سارے جو نیچے مارے کھا رہے ہیں. 69 کے لوگوں کے پاس بھٹو صاحب کی جب پیپلز پارٹی کی رسیدیں موجود ہیں, وہ کدھر گئے ہیں؟ وہ کیوں نہیں آگے آ رہے ہیں؟ دوسری بات ہم نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, پارٹی جمہوریت نہیں. ہاں میں دوسری بات یہ کل کی جمہوریت آج سے بہت بہتر تھی. بھٹو صاحب کا دیکھ لیں, بھٹو صاحب کے دور میں جو پہلے چند سال جو جمہوریت تھی وہ آج ہے نہیں ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا پہلا دور دیکھ لیں, جنیجو صاحب دیکھ لیں, جو تھی قدریں وہ ہیں نہیں ہیں. اب کاروبار ہے, فیکٹریاں ہیں, ملیں ہیں, تو یہ قابض ہو گئے ہم پہ, انہوں نے ہماری گردنوں پہ بیٹھ گئے ہیں, اتباہ کر دیا. اچھا آپ کراچی پہ آ جائیں, کراچی پہ فار ایگزامپل چھوڑ دیں, ایک شہر کوئی مجھے بتا دیں, ایک گاؤں بتا دیں, ایک قصبہ بتا دیں, ایک یونین کونسل بتا دیں جس میں ساری سہولتیں مل رہی ہوں اس عوام کو, بھوکی ننگی عوام کو. نہیں مل رہی. کراچی کی بارشوں کی بات کرتے ہیں آپ,
کراچی میں جو صوبائیت کی بارشیں برس رہی ہیں ان کا آپ کیا کریں گے؟ جو لسانیت کی بارشیں برسی ہیں ان کا آپ کیا کریں گے؟ جو دہشت گردی کی بارشیں برسی ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ جو فرقہ واریت کی بارشیں برسی ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ جو بھتہ خوری کی بارشیں برسی ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ جو قبضہ گیری کی بارشیں برسی ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ جو کرپشن کی بارشیں ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ جو لٹ مار کی بارشیں ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ جو بد نیتی کی بارشیں ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ جو بد انتظامی کی بارشیں ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ نااہلی کی بارشیں، مکھیوں کی بارشیں، مچھروں کی بارشیں اور گندگی کوڑے کی بارشیں، سازشی بارشیں، کچی بستیوں کی بارشیں، بند نالوں کی بارشیں، کراچی نے کس کس کو نہیں نوازا؟ عمران خان صاحب کراچی جتوایا انہوں نے، صدر علوی صاحب کراچی سے، گورنر اسماعیل کراچی سے، فیصل واڈا صاحب کراچی سے، علی زیدی صاحب کراچی سے، سندھ سے کھنڈرات بنے ہوئے سندھ سے بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو صاحبہ اور بلاول بھٹو، لاڑکانہ دیکھ لیا ہے، جا کے دیکھیں لاڑکانہ میں آپ رہ سکتے ہیں، دادو میں رہ سکتے ہیں، حیدرآباد میں رہ سکتے ہیں، لاہور میں بارشیں اتنی ہو جائیں جتنی کراچی میں ہوئی ہیں تو وہ رہنے کے قابل ہوگا۔ کوئٹہ ہے جس کی 4 سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں، کوئی پشاور کا دیکھ لے BRT کا کبھی دیوار گر جاتی، کبھی بس کو آگ لگ جاتی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی اپنی فیکٹریاں کیوں نہیں اس طرح؟ ان کے اپنے پروجیکٹ کیوں پرافٹ میں ہیں؟ یہ سرے محل، یہ ایون فیلڈ، یہ 10 والیم، یہ 35 والیم، یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ میں تو نہیں ہو سکا اتنا امیر، مجھ سے میرا سب کچھ لے لو، ان سے سب کچھ لے لو، پاکستان کے خزانے میں ڈالو۔ اور دوسری بات، کراچی 7 ٹکڑے کر دیے ہیں، 7 ضلع، کراچی 16 محکمے کراچی کو دیکھنے کے لیے، کلرک، مالی، نیب، قاصد، ارب پتی بن گئے ہیں۔ چلو بارش کو چھوڑ دو، کراچی کو صاف پانی مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا۔ کراچی ساروں کو، عام آدمی کو سکول مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا۔ امن و امان کی صورتحال مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی۔ جان و مال کی تحفظ مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی۔ ٹھیک نہ یہ والے ٹھیک نہ یہ نظام ٹھیک، تو پھر کریں کیا؟ یہ نظام بدلنا ہے بھائی مسعود بھائی۔ میں نے کہا نظام پلیز اللہ کے نام پہ اس کا نام جمہوریت رکھ دو، اس کا نام پارلیمانی نظام رکھ دو، اس کا نام آمریت رکھ دو، اس کا نام بادشاہت رکھ دو، اس کا کوئی بھی نام رکھ دو۔ مجھے میرا آرٹیکل آئین کے آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 40 تک میرے حقوق ہیں، مجھے وہ حقوق دو، مجھے وہ حقوق چاہیے۔ مجھے کیوں نہیں حقوق دیتے؟ تم سارے میرا اور بلاول، میرا اور مریم، میرا اور بڑوں اشرافیہ کا نلکا ایک کیوں نہیں ہے؟ ہسپتال ایک کیوں نہیں ہے؟ ہمارے بازار ایک کیوں نہیں ہے؟ ہمارے جنرل سٹور ایک کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال رکھتے ہیں اویس توحید صاحب کے سامنے رکھتے ہیں نا یہ سوال، اویس توحید صاحب کیوں نہیں ہے؟ ایکویلٹی کیوں نہیں ہے معاشرے میں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ چلے میں کہتا ہوں کہ بھٹی صاحب جو ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کی باتوں سے بہت سارے لوگوں کو اتفاق ہوگا، لیکن اپنے پہلے اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ آئین پہ یقین نہیں رکھتا میں، اس پہ بہت جذباتی انداز میں۔ اب انہوں نے کہا آرٹیکل 1 سے 40 تک سارے حقوق میرے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھٹی صاحب جیسے لوگ اور ہم جیسے لوگ اور آپ جیسے لوگ اس آئین اور قانون کے تحت ہی اپنے حقوق کی پاسداری چاہتے ہیں اور ریاست سے چاہتے ہیں، ریاستی اداروں سے چاہتے ہیں اور ان سیاسی جمہوری قوتوں سے چاہتے ہیں جن کو ہم الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں لے کے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ بنیادی طور پہ نقائص سے بھرا ہوا نظام ہے، ان نقائص کو صحیح کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ کیسی اقتدار کی سیاست ہے جس کے اندر کرے گا، تو پھر کس کے اسٹیکس ہوں گے پشاور میں، کس کے اسٹیکس ہوں گے بنو کے اندر، کس کے اسٹیکس ہوں گے حیدرآباد میں، کس کے اسٹیکس ہوں گے کراچی میں؟ ٹھیک ہے جیت لو، الیکشن جیت لو، اس کے بعد پھر دیکھیں گے، کیونکہ پنجاب میں جو جیتا وہ جیتا۔ آپ نون لیگ کا ووٹ بینک دیکھ لیجئے، PTI ظاہری بات ہے وہاں سے دوسرے نمبر پہ پارٹی تھی، تو سب کی آنکھیں، سب کی جو فوکس ہے وہ پنجاب پہ لگا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، یہ جو سرمایہ دار پیپلز پارٹی، نون لیگ، پھر PTI کے جب مقبول ہونے پارٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیڈر مقبول ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہی حاوی ہو جاتے ہیں۔ کس طرح پارلیمانی نظام کے اندر دیکھیں نا، اس پارلیمنٹ کے اندر آپ کی اتنی بڑی بڑی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، آپ برابر ملک میں دیکھ لیں نیپال کے اندر 600 کے لگ بھگ کانسٹیٹوئنسیز ہیں۔ آپ چھوٹی کانسٹیٹوئنسیز کریں جس میں مڈل کلاس کوئی اور آدمی، پڑھے لکھے آدمی آنے لگے ہیں، اس کے اندر کوٹا رکھیں، کسانوں کا رکھیں۔ یہ کیسے ہیں جو کسانوں کا خون بھی چوستے ہیں؟ دیکھیں اگر جو لوگ حکومت سے ناراض ہیں دیکھیں وہ بھی اسی نظام کا حصہ، جو احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں، جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی اسی کا حصہ، حکومت بھی اسی نظام کا حصہ، ہوگا کیسے؟
دیکھیے جو اپوزیشن کی پارٹی جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی، اس نظام کے بگاڑ میں یا اس ریاست کے کاروبار کے بگاڑ میں ان کا بہت کچھ ہاتھ ہے اور ان کی بالکل ذمہ داری بنتی ہے۔ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے عمران خان صاحب کی تحریک انصاف، وہ تو ایک لرننگ کرو پہ ہے، بقول ان کے سیکھے جاؤ سیکھے جاؤ سیکھے جاؤ۔ اب 2 سال ہو گئے، کہتے ہیں کہ جی تیسرے سال سے ڈیلیوری ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن جو پرانی 2 جماعتیں ہیں ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے اور ان کو احتجاج کرنے سے پہلے اپنا پورا جو حساب کتاب ہے وہ سامنے رکھیں قوم کے۔ یہ نہیں ہے کہ پوائنٹ اسکورنگ کرتے رہیں۔ دیکھیں کراچی پہ آپ نے بات کی تھی، کراچی کو کس طرح ایک گولڈ مائن کے طور پہ استعمال کیا، ان ساری سیاسی جماعتوں نے، سارے اشرافیہ نے ایک ایسے سونے کی انڈا دینے والی مرغی کی طرح اس کو استعمال کیا ہے۔ ارے بھائی اگر آپ انڈا لے جاؤ سونے کا، لیکن مرغی کو تو زندہ رہنے دو، مرغی کو تو ادموا نہ کرو نا۔ اگر مرغی کو ہی ذبح کر دو گے تو انڈے کہاں سے لوگے سونے کے؟ آپ اندر وہاں پہ لینڈ مافیا، وہاں پہ لاکھوں ایکڑ زمین مسعود، چاہے وہ منیر کی ہو، چاہے وہ سپر ہائی وے کی ہو، کس مافیا کو انہوں نے نہیں دی ہے؟ وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ ایم کے ایم ہو، آپ بتائیے سارے گراؤنڈز پہ چائنا کٹنگ، سارے تجاوزات، نالوں پہ تجاوزات۔ اختیارات کی بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، 1 منٹ لوں گا صرف، پیپلز پارٹی اختیارات کی بات کر رہی ہے۔ ارے بھائی آپ کو 18th امینڈمنٹ، ہم بھی اس کی سپورٹ کرتے رہے ہیں، لیکن 18th امینڈمنٹ کے تحت آپ سارے اختیارات تو لینا چاہتے ہیں، لیکن اسی 18th امینڈمنٹ کے تحت اختیارات آپ نچلی سطح پہ نہیں دینا چاہتے۔ کیوں نہیں دینا چاہیے؟ یہ جمہوری رویہ ہے۔ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ کہتے ہیں کہ جی فیڈریشن میں ہونی چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ میں ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، لیکن اب سندھ گورنمنٹ کے اندر کوئی اپوزیشن کے اندر نہیں ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ یہ تو میں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے پارلیمانی جمہوریت کے نظام میں تو آگے سفر کیا ہوگا، لیکن جمہوری کلچر اپنانے کے اندر آپ اتنا پیچھے ہیں، صدیوں پیچھے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ایرسٹوکریٹک ڈکٹیٹوریل جو آپ کا روپ ہوتا ہے وہ عوام کے سامنے ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے ادھڑی ہوئی سڑکیں، آپ یہ دیکھ لیجئے اس سرجانی ٹاؤن، سراب گوٹ سے لے کے اور ڈیفنس کلفٹن۔ مجھے بریک کی طرف جانا ہے، جانے سے پہلے میں آپ سے مختصراً پوچھنا چاہتا ہوں، پھر محمل سے مجھے سوال کرنا ہے کہ جس ایکویلٹی کی بات ہو رہی ہے، یہ جو سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں لوگ، ان میں یہ شعور موجود ہے کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے؟ وہ واقعی عوام کی سطح پر آ رہے ہیں؟ جلدی سے مجھے اس کا جواب دیجیے گا۔ نہیں، بالکل عوام کی سطح پہ نہیں آ رہا ہے کہ عوام کی سطح پر آنا ہوگا تو عوام کے ساتھ رہنا ہوگا اور عوام کی طرح رہنا ہوگا۔ ان کے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں جانا ہوگا، ان کو سرکاری اسپتالوں میں علاج کرنا ہوگا، ان کے لیے چارٹرڈ فلائٹس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں میں بھی لندن میں رہا ہوں BBC میں 3 سال، میں نے تو نہیں دیکھا کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہاں پہ ساری سڑکیں بند ہو جائیں کہ جی ایک VVIP کا کوئی کانوائے ہو رہا ہے۔ یہ تو احتساب عدالت جاتے ہیں، یہ تو نیب عدالت جاتے ہیں، تو جب لگتا ہے کہ 50 کروڑ کی گاڑیاں ان کے ساتھ سفر کر رہی ہیں، ایسے میں یہ عوام کے ساتھ کیسے ان کے ساتھ دل کی دھڑکن کو محسوس کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی خلیج ہے جس کو ان کو پر کرنا ہے۔ ٹھیک، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی ایکویلٹی پہ بات کریں گے کہ موجودہ دور میں کیا یہ خلیج کم ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے؟ وعدہ تو یہی تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہوگا، گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دی جائیں گی، ایوان صدر کوئی یونیورسٹی بنا دیا جائے گا، تو ایکویلٹی کی بات کی گئی تھی، وعدہ کیا گیا تھا، وفا کہاں تک ہو رہا ہے؟ ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ محمل، جیسے بات ہو رہی تھی ایکویلٹی کی، آپ نے اس بات کو اٹھایا، پھر ہم نے مزید اس پہ بات کی۔ وعدہ تو یہی تھا کہ ایک عام آدمی کی طرح، عام اور خاص میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ماضی کے مقابلے میں دیکھیں تو وزیر اعظم صاحب نے بیرون ملک دورے بھی کم کیے، گئے تو پھر وہ کمرشل فلائٹ پہ گئے، پھر آگے سے انہیں سعودی جہاز مل گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ انہوں نے کم کر دیا، یونیورسٹی بنانے کا پلان ہے ایوان صدر وزیر اعظم ہاؤس میں۔ تو حکومت کوشش کر رہی ہے، اس طرف چل رہی ہے، اور آگے چل کے نظر آئے گا کہ مزید یہ خلیج جو ہے وہ کم ہوگا، ایسا ہے؟ دیکھیے مسعود، بات یہ ہے کہ اصل جو چیز جو ضروری ہے وہ ایک PTI کے مینیفیسٹو میں بھی تھی، جیسے وہ وعدہ تھا، اور وہ وعدہ تھا ریفارمز کا، وہ وعدہ تھا پولیس ریفارمز کا، وہ وعدہ تھا، مطلب دیکھیے اب اصل میں بہت سارے لوگوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے جو MNAs MPAs جو اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بھی بہت جاتے ہیں، وہ زیادہ مسائل کون سے ہوتے ہیں؟ تھانے کچہری کے،
یعنی کہ کسی کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ ہو گیا, کسی کے اوپر کوئی فریولس چارج ہو گیا, کوئی اور اس طرح کی چیزیں, تو اس کے لیے پولیس ریفارم بہت ضروری تھا. جس طرح ایک وہ زمین کے بھی اس کے جو ریفارمس تھے کہ جس کے اندر پٹواری نظام اگر ختم کرنا تھا تاکہ سب کچھ ڈیجیٹائز ہو جائے تاکہ کوئی اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے. لوگوں کی یہ بھی ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے زمینوں پر قبضے ہو جاتے ہیں, جھوٹے وہ بنا دیے جاتے ہیں, پیسے مانگتے ہیں. ریفارمز اگر حکومت کر دے بجائے اس کے کہ یہ ایسی باتیں کرنے کہ ہم ایوان صدر کو کوئی لائبریری بنا دیں یا ہم وزیر اعظم ہاؤس کو کوئی چیز کر دیں, کہ وہ تو ویسے ہی ایک ایسی سینسٹیو جگہوں کے اوپر ہے کہ میرے خیال میں وہاں پر کچھ ایسا بنایا نہیں جا سکتا پبلک کے لیے, کیونکہ وہ سیکیورٹی کا بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ایک سیکیورٹی تھریٹ بھی بہت بہت واضح ہے. لیکن اصل چیز جو ایکویلٹی پاکستان کے اور ایک جمہوری نظام کے تھرو آئے گی وہ یہی ہے. اب آپ کو خود پتہ ہے مسعود کہ اگر ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہم اگر اپنے باہر کے جیسے ہی ہم باہر کے ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں تو ہم لائنیں بھی بنا لیتے ہیں, ہم وہاں پر لٹرنگ بھی نہیں کریں گے ادھر, یعنی گند نہیں ہم پھینکیں گے ان کی سڑک پہ کیونکہ چلان ہو جاتا ہے, فائن ہو جاتا ہے, ہم وہاں پر اشارہ بھی نہیں توڑیں گے. لیکن جیسے ہی پاکستان واپس آتے ہیں تو آپ اپنے لوکل ایئرپورٹ پہ دیکھ لیں, آپ کراچی میں, بھٹی صاحب اسلام آباد میں لاہور میں, آپ لوگ دیکھیں ذرا کہ کیسے لائنیں بھی توڑی جاتی, کیسے گند بھی پھینکا جاتا ہے سڑک کے اوپر, کیسے جو ہے اشارے کو بھی سگنل بھی توڑ کے نکل جاتے ہیں انسان, کیونکہ پتہ ہے کہ کچھ ہونا نہیں ہے, پتہ ہے کہ کسی نے آپ سے اس کا جواب طلبی نہیں کرنی, پتہ ہے کہ یہاں پر لا قانونیت ہے, امپلیمنٹیشن ہونی. جب تک اس طرح کی لا قانونیت ہو, جب تک میرٹ پہ کام نہ ہو, جب تک سفارشیں چلے, جب تک ریفارمز نہیں ہوں گے تو تب تک یہ ایکویلٹی نہیں آئے گی. یہ صرف پھر باتیں ہی ہیں کرنے کی, اصل میں نہیں ہوگا. ٹھیک, اور اس کی طرف ہمارا سفر بھی شروع نہیں ہوا یا ہو چکا ہے؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوا, کیونکہ یہ شاید ہماری ایک فطرت ہے, یا پتہ نہیں اس نظام کو چینج کرنے میں شاید بہت ٹائم لگے, بے شک اوپر جو بھی بیٹھ جائے, لیکن اصل میں تو ہے کہ پورے کا پورا نظام کے اندر پرابلم ہے نا, ایک ہماری اپنی سوچ کے اندر بھی. جیسے میں نے سوسائٹی, اب مطلب یہ تو میں کسی وی آئی پی کی تو بات نہیں کری, میں تو آپ اور میرے جیسے لوگوں کی بات ہی کر رہی ہوں کہ ہم باہر قانون فالو کریں گے لیکن یہاں نہیں کریں گے آ کے, ہماری اپنی سوچ بھی ایسی ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں ایک اوور ہال کی ضرورت ہے, اوور آل ایک چینج کی ضرورت ہے, اور اس میں وقت لگے گا. اور وہ جب ریفارمز ہوں گے, اسٹارٹ ہوں گے, تو وہ پھر سوسائٹی کے اندر بھی وہ چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی, لیکن تب ہوگی جب وہ یہ چیزیں ریفارمز ہمارے سامنے آئیں گی, اصل میں امپلیمنٹ ہوگی. ٹھیک. اچھا بھٹی صاحب, جو ووٹر ہے تحریک انصاف کا, وہ خاصا مطمئن نظر آتا ہے. وہ کہیں کہیں پریشانی تو ضرور ہے, مگر وہ پھر بھی کہتا ہے کہ اتنے سالوں کا گند ہے, صاف کرتے کرتے ٹائم تو لگے گا, وقت دینا چاہیے, اور وہ وقت دینے کو تیار ہے, اور دوبارہ الیکٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. مسعود بھائی, ووٹر مسلم لیگ نون کا بھی بڑا مطمئن ہے. وہ آج بڑے فخر سے کہتے ہیں کھاتا تھا تو لگاتا بھی تو تھا. ووٹر تو پیپلز پارٹی کا بھی بڑا مطمئن ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ جو بھی ہو جائے ووٹ بھٹو کا ہے. ووٹر تو تحریک انصاف کا بھی بڑا مطمئن ہے کہ عمران خان گند کو کیسا صاف کرے. ایک ایماندار آدمی, نیچے ساری قوم. بھائی جان, کوئی ایسا ہے آپ کے پاس ووٹر جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, جو کھڑا ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لے کہ آپ کا تو قد لمبا تھا, یہ ایک چادر میں آپ کا لباس کیسے بن گیا؟ بھٹی صاحب پوچھ تو لے, مگر جواب کیسا آئے گا اس کی توقع ہے, اس کا اندازہ ہے نا آپ کو؟ یہ نا بھائی جان, یہ میں اور آپ آج ہم سارے جو پوچھ رہے ہیں, کوئی بات نہیں, کسی گمنام راہوں میں مارے گئے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ مرنا پڑتا ہے, جنت کے لیے مرنا پڑتا ہے, آگے جانے کے لیے مرنا پڑتا ہے. اس طرح نہیں منہ میں رکھ کے بات کرنی. یہ ملک میرا بھی ہے, ان کا بھی ہے, میرا بھی ہے. اور ایسا بندے, اگر ایسے لوگ آ جائیں جو پوچھیں چادر والے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے کی روزانہ پوچھ رہے ہیں, ایک اور دوسرے بار بار پوچھ رہے ہیں, جواب ملتا ہے آپ کو؟ ہاں, کوئی بات نہیں. مجھ سے کیا پوچھا جائے گا جب میں قبر میں جاؤں گا؟ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ فلاں نے کیا کرپشن کی, فلاں نے کیا کیا؟ مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اس وقت میں کہوں گا اللہ, میں اپنے تجھے حاضر ناظر جان کے, اور اپنی ماں کو جو میری سب سے عزیز ہے, جو تیرے پاس ہے, اس کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے کبھی سوچ کر جھوٹ نہیں بولا, بدنیتی نہیں کی, کسی کی لائن نہیں لی, جو دل کا ہے وہ کرے. میں کیوں مانوں اس آئین اور قانون کو جو مجھے نہیں مانتا؟ میں کیوں مانوں اس جمہوریت کو جو مجھے نہیں مانتی؟ پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. آج پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ دب کے کھا, دب کے لٹ, رج کے کھا. یہ کیوں مانوں؟ میرے لیے اچھا, ایک اور بڑی مزے کی بات ہے, میں اکثر کہتا ہوں لولی لنگڑی جمہوریت بھی آمرے سے بہتر ہوتی ہے. اور کیسے بہتر ہوتی ہے؟ کوئی مجھے ایک بڑا جو ان کا سیاستدان ہے, لولا لنگڑا ڈرائیور رکھ کے دکھائیں, لولا لنگڑا سیکیورٹی گارڈ رکھ کے دکھائیں, لولا لنگڑا کوک رکھ کے دکھائیں. ادھر تو بڑے کرتے ہیں. لولا لنگڑا مینیجر بنائیں اپنی فیکٹری کا, کیوں نہیں؟ میرے لیے لولی لنگڑی کیوں؟
اس ایکویلٹی نے کوئی نہیں آنا, اس کے کوئی برابری نہیں ہونی. چلیے پھر وے آؤٹ بتائیں. بڑا انہوں نے مضبوطی سے بنایا ہے. اس کا وے آؤٹ, اس نظام کو بدلو خدا کے لیے. سارے سٹیک ہولڈرز مل کر بیٹھیں, اس نظام کو بدلیں, اس نظام کو تیزاب کا غسل دیں. یہ مر جائیں گے, یہ لوگ مر جائیں گے. اگر بھائی پاکستان تب بھی ہوگا نا جب اس میں پاکستانی ہوں صاحب اسٹیک ہولڈر تو سارے وہی ہیں نا جن کے مفادات ہیں اس نظام کے ساتھ. اور جو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو, یہ عوام اٹھے, خدا کے لیے عوام اٹھے. یہ ٹیوب, اب اس ٹیوب میں اور پنکچر لگنے والے نہیں ہیں خدا کے لیے, کہ تبدیلی کا پنکچر, نون لیگ منشوروں کا قبرستان, وعدوں کا قبرستان, ناروں کا قبرستان, بڑکوں کا قبرستان. خدا کے لیے اب اس اٹھو. آج کا دن ہے امام حسین علیہ السلام کا. کوئی نہیں سوچا تھا کہ آگے کتنا لشکر ہوگا, کوئی نہیں سوچا تھا کہ انجام کیا ہوگا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج بھی ہم, اگر وہ شہادتیں نہ ہوتی, ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ اسلام کہاں چلا گیا ہے. 60 سال 55-60 سال بعد یہ قربانی دی اپنے نانا کے دین کے لیے اور ہمارے لیے. کہ ہم میں سے کوئی نہیں قربانی دے سکتا, کہ ہم سارے لتر کھانے جو کہ رہ گئے ہیں. جمہوریت یار خدا کا, لے جاؤ اپنے گھر میں جمہوریت, اس کو ادھر چڑھاؤ, لاؤ نا مجھے آج جمہوریت دو, میں پکا کے اپنے بچوں کو کھلا سکوں. لاؤ یہ آئین اور قانون میں پکا کے بچوں کو کھلا سکوں. لاؤ یہ تھانے میں آئین اور قانون. میرے لیے کیوں بدل جاتا ہے, کیوں چلے جاتے ہیں؟ نواز شریف صاحب عدالت کہتی ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا, حکومت کہتی ہے ہم نے نہیں بھیجا. یہ ہے آئین اور قانون, یہ ہے نظام. میں جا سکتا ہوں اس طرح اگر میں کسی چکر میں پھنس جاؤں؟ کیوں یہ آج کے دن میں اس قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں خدا کے لیے اٹھو, اپنے حقوق کے لیے اٹھو, اپنی ناانصافیاں جہاں اور اس کے لیے اٹھو, کھڑے ہو, بہادری سے کھڑے ہو. تم مرو گے, تم جیتو گے, تم لڑو گے, تمہارے بچوں کا فائدہ ہوگا. نہیں لڑو گے کوئی بات نہیں, آپ کی اپنی مرضی ہے, چھتر کھاتے رہو, جمہوری چھتر, آمری چھتر, پارلیمانی چھتر اور صدارتی چھتر کھاتے جاؤ اور جے اور قومی ترانے بجاتے جاؤ اور چلتے رہو. یعنی اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک خاک ایک ہیں. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد. تجھے یہ آباد ہو رہی ہے سونی دھرتی؟ وہ سونی دھرتی کے لوگ مر گئے ہیں. کراچی جا کے سونی دھرتی دیکھ لو. اگر سونی دھرتی دیکھنی ہے تو ترانوں سے کچھ نہیں ہوگا, نعروں سے کچھ نہیں ہوگا. وقت ہے اٹھنے کا, ہاتھ میں کافی کا کپ, چائے کا کپ ڈرائنگ روم میں. اور انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ عمران ریاست مدینہ کیوں نہیں بنا رہا؟ اور نیچے ملاوٹ تم کرتے ہو, جھوٹ تم بولتے ہو, 2 نمبری تم کرتے ہو. ایک اپنے آپ پہ تو تبدیلی لاؤ, کھڑے ہو جاؤ اپنے حقوق کے لیے. ٹھیک. اچھا اویس صاحب, آپ کے نزدیک کیا وے آؤٹ ہے اس تمام صورتحال کا؟ ایک طرف تو یہ سوچ ہے کہ جی ہم صحیح سمت میں آ گئے, معیشت ٹھیک ہو رہی ہے, نظام تبدیل ہو رہا ہے, کرپشن آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دوسرا جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی نکلو باہر, نظام کو تبدیل کرو, عوام کو کرنا ہوگا. وے آؤٹ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ مسعود رضا صاحب, نہیں مسائل کے حل ہوئے, لیکن جو مسائل کے حل ہیں وہ موجودہ کنٹمپریری ورلڈ کے اندر جمہوری نظام میں, پارلیمانی نظام میں, قانون اور آئین اور ریاست کا تصور بھی یہی ہے. جو موجودہ جو کنٹمپریری ورلڈ ہے اس کے اندر یہی ہے, اسی کے اندر حل ڈھونڈنا ہے. نقائص بہت زیادہ ہیں, یہ بات تو ظاہر بات ہے بھٹی صاحب بھی مان رہے ہیں, آپ بھی مان رہے ہیں, محمل بھی, ہم سب اس بات پہ ہیں. اگر نقائص نہ ہوتے تو یہ اتنا بڑا گیپ کیوں ہوتا, اتنے ادارے کیوں یہ پولیٹیسائز ہوئے ہوتے, اداروں کے اندر کیوں نقائص ہوتے. دیکھیے اس کا وے آؤٹ یہ ہے کہ ایک تو جوڈیشری, فوج, مقننہ, جو عدلیہ, اس کے درمیان ایک ڈائیلاگ ہونا چاہیے, نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اپنے اپنے اختیارات وضع کریں, جہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کھل کے بات کریں, اور یہ ہوتی بھی رہی ہے ماضی میں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انقا چیز ہے, لیکن آپ بیٹھ کے اگر آپ فوج کو کیوں نہیں انوالو کر سکتے ڈائیلاگ میں, بالکل کریں آپ. ظاہری بات ہے کہ آپ کا جو پورا ریاست ہے, پورے ملک ہے, اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ اس کے اندر میں ایز اے ڈیموکریٹ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ معاملات کے اندر فوج کے ساتھ کنسلٹیشن ہونی چاہیے. یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن پارلیمانی نظام کے اندر سویلین جو اس کی امپورٹنس ہے وہ برقرار رہنی چاہیے. تو اس میں تو دور مجھے کوئی اس کے اندر کہنے میں یہ آر نہیں ہے. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اصلاحات کس طرح لائیں اداروں کے اندر جب اصلاحات لائیں گے تو گریجول اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ چینجز آئیں گی. ہم نے یقین مانے باوجود اس کے کہ نقائص بہت زیادہ ہیں, ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے, گو کہ بہت مشکلات سے یہ سفر ہے, ببول کے کانٹوں سے فائلوں پر یہ ہم نے سفر شروع کیا تھا.
آج اس مملکت میں دیکھیں کہ ایک صبح کو آپ سوات کی پہاڑیوں پر ہوتے ہیں، شام کو آپ کراچی کے ساحل پر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتحاد چاہیے، اور اشرافیہ اور جو اولیگارکی ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے، اور ہر لیول پہ ضروری ہے، چاہے وہ صاحب اقتدار میں ہو. صبح اور شام میں کراچی کے ساحل پر ہوتا ہے، اس کے پاس تو وسائل ہے نا. بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں اس آبادی کی جو اکثریت ہے جس کے پاس وسائل نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ کم پیسوں میں بھی چلے جہاز سے سفر نہ کریں، 2 دن میں پہنچ جائیں گے. لیکن یہ تو نعمتیں کتنی ہیں، ہر قسم کا موسم ہے. سندھ کے اندر 52 قسم کی سبزیاں ہیں. 2010 کے اندر سیلاب آیا، سب نے کہا کہ ارے پاکستان ختم ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. 2005 میں ارتھکویک آیا، سب نے کہا ختم ہو جائے گا پاکستان. نہیں بھائی، آپ کے پاس لائیو اسٹاکس ہے، کبھی پاکستان ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. بالکل یہ بات آپ نے ٹھیک ہے. میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ریزیلنس ہے لوگوں کے اندر، نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے. آپ کو اس نظام میں تبدیلیاں لانی ہے. میں ایک گھر میں گیا جو آج ڈوبے ہوئے نا گھر، ایک گھر میں گیا اس سیلاب سے پہلے، اور میں نے پوچھا کہ آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے. تو مجھے اکثر گھروں میں، صرف ایک گھر میں نہیں، میں کئی گھروں میں گیا تو مجھے یہ نظر آیا کہ وہاں پر ایک وقت کھانا بنتا ہے اور وہ پورا دن یا کم 2 دن تک اس کو استعمال کرتے ہیں. ان کے ہاں کھانا بنانے کے لیے اگر تمام لوازمات نہ ہوں تو جو ممکن ہوتا ہے وہ اس میں گزارا کر لیتے ہیں. تو ان حالات میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تیل نہیں ہے کھانے میں، کوئی فرق نہیں پڑتا، نمک مرچ ہے نہیں ہے، وہ جو ان کو ملتا ہے وہ پکا کے کھا لیتے ہیں. تو اتنے کم وسائل ہیں لوگوں کے جو آج ڈوبے ہوئے ہیں لوگ. یہ بہت بڑی اکثریت ہے. بھٹی صاحب ان کی بات کر رہے ہیں، آئین کی بات کر رہے ہیں، جمہوریت کی بات کریں، نظام کی بات کریں، مگر روٹی تو دیں کم از کم. ہاں دیکھیں، ظاہر بات، دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات ہے، میں آپ سے اس سے تو میں انکار نہیں کر رہا کہ لوگ بھوکے نہیں ہیں اور غربت کی لکیر سے نیچے لوگ نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو اس کو کاؤنٹر آرگومنٹ، دیکھیں جب ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو ایک اختلافی اس کے ساتھ بھی ہونی چاہیے نا بات. بالکل. باوجود ان سارے ان مشکلات کے، آپ یقین کیجئے جتنا چیریٹی کا نظام، جتنا دل کھلا پاکستان میں ہے، اس کراچی کے اندر بھوکے لوگ نہیں سوتے. یہ ڈرائنگ روم کے اندر ٹی وی ٹاک شوز میں کہنا آسان ہے، میں نے خود دیکھا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ غریبوں کی زندگی مزید اجیرن ہوتی جا رہی ہے، مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور وہاں پہ ریاست، حکومت اشرافیہ کو احتساب کے دائرے میں لا کے ان کی رقم کی برابری کے بیسس پہ تقسیم چاہیے. وہی اسلامی نظام کہتا ہے، وہی ہر نظام کہتا ہے جس کے اندر مساوات کی بات ہو، جس کے اندر حق کی بات ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح انڈیا کے اندر کروڑوں لوگ روزانہ جو ہے بھوکے سوتے ہیں، جس طرح لاکھوں لوگ برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے اندر جو ہے وہ بھوکے سوتے ہیں اور سردی کے مارے جو مر جاتے ہیں برطانیہ جیسے ملک کے اندر. لیکن ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیے کہ ابھی بھی ایک چیریٹی کا کانسیپٹ ہے، لیکن اشرافیہ کے اندر وہ نرم گوشہ اور وہ عوام کے لیے جو درد ہے وہ اور ہمدردی ہے وہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وہیں پہ ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے. ٹھیک ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد بھٹی صاحب کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں اور مجھے ان سے سوال بھی کرنا ہے. ایک بریک کے بعد میں آتا ہوں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ارشاد بھٹی صاحب 5 منٹ میرے پاس ہیں. آپ نے اور محمل نے اس ٹائم کو اپنے درمیان جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے. آپ اویس توحید صاحب جب گفتگو کر رہے تھے کچھ کہنا چاہ رہے تھے، اور میرا سوال آپ سے یہ کہ جیسا اویس توحید صاحب فرما رہے ہیں ایک لمبا سفر، کٹھن سفر طے کیا ہے، جہاں تک پہنچے یہ بھی ہماری کامیابی ہے. مزید یہ سفر جاری رہے گا تو لوگوں کی بھوک بھی کم ہوگی، مشکلات بھی کم ہوں گی اور ہم بہتری کی طرف جائیں گے. جان سفر جب تک کاٹ رہے تھے تب تک کاٹ رہے تھے، اب ریورس گیئر میں ہیں. کوئی آپ شعبہ اٹھا لیں، کوئی ادارہ قدموں پر کھڑا ہو، کوئی چیز آپ کی ہو جو صحیح حالت میں ہو، کوئی رویہ ٹھیک ہو، کوئی سیاست آپ کی ٹھیک ہو، تجارت آپ کی ٹھیک ہو، معاشرت آپ کی ٹھیک ہو، مذہب پہ آپ مکمل کاربند ہوں. دیکھ لیں. دوسری بات، خیرات سے غربت ختم نہیں ہوتی، انصاف سے غربت ختم ہوتی ہے. کوٹ ادو کا قدیر اپنے 2 سالہ 3 سالہ بچے کو اس نے پھانسی لگا دیا، غربت، بھوک. ظفر وال کا نذیر وہ پھانسی چڑھ گیا.
افشاں لاہور کی آگے چلی چھلانگ مار دی چلتی گاڑی کے آگے، اور میرا بی بی لاہور کی خود پنکھے سے لٹک گئی. غربت. اسلام آباد باقی چھوڑ دیں، وہ بڑے شہر ہیں، اسلام آباد کے کسی دن آئیں میرے ساتھ آپ، اسلام آباد فٹ پاتھ آپ بھرنے لگے ہیں، رات کو وہاں جو ایک چادر یا ایک پتھر یا اینٹ سر میں رکھ کر سوتے ہیں. یہ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام، یہ احساس پروگرام بہت اچھی بات ہے، لیکن فقیر بنا رہے ہو اس قوم کو، اس قوم کو اس کا حق دو، خدا کے لیے حق دو. کون اتنا ہی کر لو ظالموں، اتنا ہی ظالموں کر لو. اللہ کو اگر جواب دے نہیں ہونا، قبر میں جواب دے نہیں ہونا. جب آپ آئے تھے، یہ میرے جو سیاستدان اور حکمران ہیں، تب کیا تھے اب کیا ہیں، اور ہم جب پیدا ہوئے تھے تب کیا تھے اور اب کیا ہیں. اب بوٹیاں گن گن کے سالن میں ڈالتے ہیں. بچوں نے ایک اپنا بچہ اسکول سے والدین نے اٹھا لیا ہے کہ ایک کو گھر میں پڑھا لیں گے، فیس نہیں دی جاتی، بجلی کے بل نہیں دیے جاتے، گیس کے بل نہیں دیے جاتے، گھر میں مرگ ہو جائے، شادی ہو جائے، وقت پڑ جاتا ہے. یہ کس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں کراچی کے میمن، کراچی کے سیٹ. اور اگر دیں نا دیں، وہ ان کی تو سارے دبئی چلا رہے ہیں کراچی والے، بھائی سندھ میں جدادے ہیں، تو یہ کیوں ڈوب رہے ہیں جو سارا دن ادھر کراچی میں. تو پلیز اللہ کے نام پہ جب تک یہ قوم نہیں اٹھے گی، اس کو آ کے کہے گی نہیں کہ میں نے ووٹ دیا ہے، یہ میرے حقوق ہیں، یہ میرے حقوق دو، میں نے فرض ادا کیا، حقوق دو، روکے گی نہیں، تب تک یہ نہیں رکیں گے. یہ چلتے رہیں گے کارواں، چلتے رہیں گے کارواں، اور ہم نعرے مارتے رہ جائیں گے. جی محمل، ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے قدرت نے، جیسا اویس توحید صاحب فرما رہے تھے، پھر بھی غربت ہے، پھر بھی لاقانونیت ہے، پھر بھی مسائل ہیں. دیکھیے مسعود، اس کی وجہ بھی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. ہماری حکومتوں کی کیا پرائیورٹی ایجوکیشن ہے، تعلیم جو ہے کیا ہماری پرائیورٹی ہے. کیا ہماری پرائیورٹی ہے کہ جو صحت کا نظام ہے وہ آپ نے دیکھا، یہ پورا کووڈ کے دوران آپ نے دیکھا کہ صحت کے نظام کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان اٹھا کہ پرائیویٹ ورسز پبلک ہاسپٹلس کی کارکردگی اور اس سارے چیز کے اوپر بھی. تو وہ سب کیا تھا؟ کیا ہمارے ہاں پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو کوئی بہت اچھی یا بڑی، سوری میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا اوکے. تو کیا ہمارے ہاں ایک جو صحت کا نظام ہے اس کے اندر، یعنی کہ جو پبلک صحت کی میں بات کر رہی ہوں حکومت کی طرف سے، کیا وہ کتنا اچھا ہے؟ مجھے آپ بتائیں پبلک ٹرانسپورٹ کتنے شہروں کے اندر کتنی اچھی کوالٹی کی موجود ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، جیسے لاقانونیت کی میں نے پہلے بات کی، میں نے تھانہ کچہری کی پہلے بات کی، لیکن یہ والی چیزیں تو بیسک سہولتیں ہیں نا. یہ تو ایک بیسک سہولت ہے جو باقی ہم معاشروں کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم کیا سوشل ویلفیئر اسٹیٹس کی ہم بات کرتے ہیں، وہ یہی ہے نا کہ وہ تعلیم، صحت اور جو اس طرح کے شعبے قانون والے، وہاں پر وہ سارے کے سارے لاز اور ہر چیز فالو بھی کرتے ہیں، اور ایکچولی بہت زیادہ بجٹ ان چیزوں کے لیے دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ پرائیورٹیز نہیں ہیں انفارچونیٹلی. اور خالی جس طرح میں نے یہی بات کی کہ ہمارے حکمران باتیں تو بہت کرتے ہیں، وعدے بھی بہت کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھے وعدے کرتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کو چاہیے. آپ کھانے کی روٹی کی بات کریں، آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں گئے اور ایک وقت کا کھانا بڑی مشکل سے ادھر نصیب ہو رہا تھا. تو وہ اگر سوشل ویلفیئر اسٹیٹ جہاں ہوتی ہے، جہاں پر جو لوگ جاب لیس ہیں یا ہوم لیس ہیں، ان کو ایک پیسہ حکومت کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے. یہ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے. یہ ابھی کرونا کے اندر جب نوکریاں لوگوں کی چلے گی امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، مگر ہم جیسا مقبوض ملک کیسے دے گا؟ نہیں دیکھیے، آپ نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس پروگرام آپ نے اس کے تھرو کیا تو ہے نا. یہ اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں، یہ کرنے پڑتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ آپ اپنی پرائیورٹیز صحیح کریں. آپ جو عام آدمی کو چیز افیکٹ کرتی ہے، اور وہ تو تعلیم اور صحت اور یہ کھانا پینا، یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جو ایکچولی عام انسان کو وہی ہر بندے کو چاہیے ہوتی ہے. وہ ٹھیک کر دیں، انشاءاللہ آپ کا نظام جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اویس توحید صاحب، بس 1 منٹ ہے میرے پاس. کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ حکمران اور عوام کے درمیان خلیج کم کرنے کے لیے جو پبلک سہولیات عوام استعمال کرتے ہیں قانون بن جائے کہ وہی حکمران بھی کریں گے؟ تو بالکل 100% اس بات کے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتی ہے صحت، کیا ہوتی ہے تعلیم، کیا ہوتی ہے روڈ جس پہ سفر کرتے ہیں، کیا پینے کا پانی، آپ دیکھیں پھر یہ عوام کے لیول پہ آ کے سوچیں گے کہ ان کا کیا مسائل عوام کو درپیش ہے. دیکھیے 1 منٹ کے اندر میں بتا دوں آپ کو کہ اگر ریاست اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے کو مافیاز کی سپرد کر دیتی ہے، وہ چاہے تعلیم ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ پینے کا پانی ہو، تو پھر یہ مسائل آپ دیکھیے ایسے ہی آپ کو سامنے نظر آئیں گے. میں سمجھتا ہوں
کہ بنیادی سہولیات دیں، اور دوسرا سوشل ڈس آرڈر اور سوشل انجسٹس اگر ختم ہو جائے تو پھر ظاہر بات ہے معاشرے کے اندر ترقی ہوگی، اور پاکستان کے اندر آپ عوام اور اشرافیہ کے درمیان کہیں نہ کہیں ایک خليط جو ہے اس میں کمی پائیں گے۔ بہت بہت شکریہ اویس توحید صاحب، میمل سرفراز صاحبہ اور ارشاد بھٹی صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ گفتگو آپ نے سنی، اور کیونکہ آج ہم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد بھی منا رہے ہیں، ان کی قربانیوں کی یاد منا رہے ہیں، تو فیض صاحب کی کچھ شعر مجھے یاد آ رہے ہیں، اور وہ اشعار ایسے ہیں کہ ہر انسان اس سے سبق حاصل کر سکتا ہے کہ اسے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اشعار جب انہوں نے تحریر کیے تو وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ امام حسین علیہ السلام لشکر یزید کے سامنے کھڑے ہیں اور آخری خطبہ بیان کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ پہلے تو بہت پیار سے ہر فرد کو دیکھا، پھر نام خدا کا لیا اور یوں ہوئے گویا، فرمایا کہ کیوں در پائے آزار ہو لوگوں، حق والوں سے کیوں برسر پیکار ہو لوگوں، واللہ کے مجرم ہو گناہ گار ہو لوگوں۔ معلوم ہے کچھ کس لیے اس جاں پہ بنی ہے، کیوں آپ کے آقاؤں میں اور ہم میں ٹھنی ہے، ستوت نہ حکومت نہ حشم چاہیے ہم کو، زر چاہیے نہ مال و درم چاہیے ہم کو، جو چیز بھی فانی ہے وہ کم چاہیے ہم کو، سرداری کی خواہش ہے نہ شاہی کی ہوس ہے، ایک حرف یقین دولت ایمان ہمیں بس ہے، طالب ہیں اگر ہم تو فقط حق کے طلبگار، باطل کے مخالف ہیں صداقت کے پرستار، انصاف کے نیکی کے مروت کے طرفدار، جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ نہیں ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔